نماز کے مستحبات کا بیان۔ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ نظر رکھنا، رکوع میں پاؤں کی پیٹھ پر اور سجدے میں ناک کی طرف اور قعدہ میں اپنی گود پر نظر رکھنا، پہلے سلام میں دائیں شانے کی طرف اور دوسرے میں بائیں طرف نظر رکھنا، جمائی میں منہ بند رکھنا، اگر نہ رکے تو ہونٹ دانت سے نیچے دبانا اور اس سے بھی نہ رکے تو قیام میں دائیں ہاتھ کی پشت سے منہ چھپا لینا، اور قیام میں نہ ہو تو بائیں ہاتھ کی پشت سے اور بلا ضرورت ہاتھ یا کپڑوں سے منہ ڈھانکنا مکروہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت آستینوں سے ہتھیلیاں نکال لینا۔ عورتوں کے لیے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کپڑے کے اندر رکھنا، جہاں تک بن پڑے کھانسی کو روکنا۔ قیام کی حالت میں دونوں پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہونا۔ مکروہات نماز، یہ چیزیں نماز میں مکروہ ہیں۔ کوکھ پر ہاتھ رکھنا، کسی آستین کا آدھی کلائی سے زیادہ چڑھنا، کپڑے سمیٹنا، جسم کے کپڑے سے کھیلنا، انگلیاں چٹکانا، دائیں بائیں گردن موڑنا، مرد کو جوڑا گوندھ کر نماز پڑھنا، انگڑائی لینا، کتے کی طرح بیٹھنا، مرد کو سجدے میں ہاتھ زمین پر بچھانا، سجدے میں مردوں کے لیے پیٹ رانوں سے ملانا، بغیر عذر کے پالتی مار کے بیٹھنا، امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا، کنکڑیاں ہٹانا مگر جبکہ ضروری ہو تو ایک بار جائز ہے، سامنے یا سر پر تصویر ہونا، کندھوں پر چادر یا کوئی کپڑا لٹکانا، پیشاب، پاخانہ یا زیادہ بھوک کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز پڑھنا، سر کھول کر نماز میں کھڑا ہونا، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا، انگلیاں چٹکانا یا کینچی باندھنا، کمر پر ہاتھ رکھنا، دھات یا چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھنا، فاسق معلم کے پیچھے نماز پڑھنا، مثلاً جو بلا عذر جماعت یا نماز ترک کرتا ہو اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ ان وقتوں میں کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبتے وقت، ہاں اس دن کی فرض نماز عصر قضا ہو رہی ہو تو سورج ڈوبتے وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک دوپہر کے وقت جب سورج بیچ سر پر ہو، ان تینوں وقتوں میں سجدہ تلاوت بھی منع ہے۔ فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد جب تک سورج اچھی طرح نکل نہ جائے، عصر اور مغرب کی نمازوں کے درمیان آخر کے دونوں وقت میں کوئی نفل نماز جائز نہیں، ہاں فرض نمازوں کی قضا پڑھی جا سکتی ہے اور سجدہ تلاوت کرنا بھی صحیح ہے۔ جماعت اور امامت کا بیان۔ جماعت اور امامت کا بیان۔ جماعت سنت موقتہ ہے، اس کی بڑی تاکید آئی ہے اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ بغیر جماعت کی نماز سے جماعت والی نماز کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے۔ مسئلہ، مردوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، بلا عذر ایک بار بھی جماعت چھوڑنے والا گنہگار اور سزا کے لائق ہے، اور جماعت چھوڑنے کی عادت ڈالنے والا فاسق ہے جس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ مسئلہ، جمعہ و عیدین میں جماعت شرط ہے، یعنی بغیر جماعت کے یہ نمازیں ہوں گی ہی نہیں۔ تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے، یعنی محلے کے کچھ لوگوں نے جماعت سے پڑھی تو سب کے ذمے سے جماعت چھوڑنے کی برائی جاتی رہے گی، اور اگر سب نے جماعت چھوڑ دی تو سب نے برا کیا۔ رمضان شریف میں وتر کی نماز جماعت سے پڑھنا مستحب ہے، سنتوں اور نفلوں میں جماعت مکروہ ہے۔ مسئلہ، عورتوں کو کسی نماز میں جماعت کی حاضری جائز نہیں ہے، خواہ دن کی نماز ہو یا رات کی، جمعہ کی ہو یا عیدین کی، عورت چاہے جوان ہو یا بوڑھی۔ ویسے ہی عورتوں کو ایسے پروگراموں میں جانا بھی ناجائز ہے جہاں عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو۔ مسئلہ، ایک مقتدی ہو اور ایک امام، مگر اس حالت میں مقتدی امام کے دائیں طرف کھڑا ہو، اور جب 2 مقتدی ہوں تو امام کو آگے بڑھ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ 2 مقتدی ہوں
تو پیچھے کھڑے ہوں۔ امام کے برابر کھڑے ہونا مکروہ تنزیہی ہے۔ 2 سے زیادہ کا امام کے بغل میں کھڑا ہونا مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ: امام ہونے کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جو نماز و طہارت وغیرہ کے احکام سب سے زیادہ جانتا ہو، بشرط یہ کہ اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ پھر وہ شخص جسے قرآن زیادہ یاد ہو اور اچھا پڑھتا ہو۔ اگر بہت سارے لوگ ان باتوں میں برابر ہوں تو وہ شخص زیادہ حقدار ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ اگر اس میں بھی برابر ہوں تو زیادہ عمر والا، پھر جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں، پھر زیادہ تہجد گزار۔ غرض کے چند آدمی برابر درجے کے ہوں تو ان میں جو شرعی حیثیت سے فوقیت رکھتا ہو وہی زیادہ حقدار ہے۔